خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی کام کیا جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت طالب بریلوی ثم محدث بریلوی، امام عشق و محبت، امام الکلام، کلام الامام کا سلام ہمیشہ آپ لوگ پڑھتے ہیں. ہم بھی اسی سلام کو پڑھیں گے اور آپ لوگوں سے پڑھوائیں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیشہ آپ لوگ کو سلام پڑھتے ہیں، وہ سلام کی نیت سے. حضرت تھوڑا سا آگے آئیے نا. نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، بےدبی ہو رہی ہے تھوڑا سا ادھر روز کا بیٹھے ہوئے بیٹھتے ہیں. آگ پانی میں لگا دیتے ہیں پانی کے لیے، لوگ خون ہنس کے بہا دیتے ہیں پانی کے لیے. جن کو پانی ہے ان سے پوچھو، جان ہنس کے بہا دیتے ہیں پانی کے لیے. تو سلام اب کھڑے ہو کر کے پڑھنا کوئی واجب ہے. علماء بیٹھے کہہ دیں کہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا واجب ہے. ارے بیٹھ کے پڑھنا واجب ہے. ابھی سننے نا یار، تحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کرامت ہے. اس لائق نہیں ہے. کرامت والوں کے قدم کے نیچے کی دھول میسر ہو جائے اور اس کے برابر بھی اگر مجھے درجہ اللہ تعالیٰ دے دے تو اپنے آپ کو میں فخر کروں. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ دچھے دار مار دھاڑ والی تقریر نہ کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاحی تقریر کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے اور ایک مسئلہ آپ بیان کریں. جیسا کہ آپ نے کہا سال میں 100 تو 100 مسائل کے آپ عالم بنائیں. اب پھر تھوڑی سی میں وضاحت کر رہا ہوں. مولانا نسیم صاحب نے شعر پڑھا، سامان 100 برس. حضرت اصلاح فرما لیجیے، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. اور ایک شعر تھا کہ اطلسو کم خواب. اطلس ایک قیمتی کپڑے کا نام ہے. کم خواب مخمل سے بھی جو ہے قیمتی کپڑا ہے. اطلسو کم خواب، یہ کپڑا پہنے
جی لیکن مرنے کے بعد ملے گا نہیں. حضرت نے بیان فرمایا کہ مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے یاد ہو گیا نا مسئلہ جی 5. لیکن اگر بائی دیوے 9 ہو تو کسی کے پاس نہ ہو تو کتنا کپڑے میں کام چل سکتا ہے. شریعت نے اس کو بھی اجاگر کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے کھول کر کے میں نے بتا دیا. شریعت کی باتیں کھول کر کے بتائی گئی ہیں. تو یہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دے رہا ہوں کہ جو 3 کپڑے اور 5 کپڑے ہیں یہ تو کنفرم ہو گئے آپ لوگ. لیکن اگر کم ہو نہ ہو کپڑے تو اتنا میں کام چل سکتا ہے جسے فرض کے علاوہ فرض کفایہ ایک فرض ہے، ایک فرض کفایہ. کفایت سے کفایت شاعری سے کام لیا جائے. جیسے آج کل ہم لوگ کام لے رہے ہیں کائے کو گوشت پلاؤ بنانے جائیں، بنوانے جائیں، بریانی بنا لیجیے، یہ کفایت شاعری ہے. تو بولے بلانے سالن چلانے میں بڑا جھمیلا ہوتا ہے. اکٹھے سب چلا لیا، ایک پلٹ سے کام چل گیا ہے نا، ایک بار چلا دیے ہے نا، سانی کی طرف رات دیے اور کھائے کہ لکڑا پار ہے جو گوشت نہ ہے شروعات دے دیتے ہیں تھوڑا سا اونچا بنا دیجیے، اس کو لکڑا کھاتا، اسے کہتے ہیں کفایت. تو شریعت میں بھی کفایت کا لفظ آیا ہے، سمجھ گئے؟ تو کفایت یہ ہے کہ مرد کے لیے 1 چادر جسے آپ لاسٹ میں لپیٹتے ہیں، اگر نہ ہو تو 1 چادر ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور عورت کے لیے اگر 5 نہیں ہے تو 3 ضروری ہے. یہ کفایہ فرض کفایہ، یہ کفایت شاعری سے ہم کام لے رہے ہیں. تو آئیے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق محبت نے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو سلام لکھا ہے، دنیا کے ہر کونے میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے. یہ سلام دنیا کے کونے میں پڑھا جاتا ہے. آپ سے پہلے بھی سلام لکھنے والوں نے لکھا اور آپ کے بعد بھی سلام لکھا گیا، اور آج بھی لوگ لکھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کے سروں میں لوگ پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں سلام. اور لگتا ہے کہ کوئی وہ کون سا ایک تو ڈانس ہوتا ہے آرکیسٹرا کا کوئی گویا گا رہا ہے. ادب نام کا کوئی چیز نہیں رہ گیا. نبی کو سلام، ارے یار نبی کی بات بہت بڑی بات. ادب کی بات آپ نے سن لی تھی، نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز میں نہ بولو. اس کی بھی میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ ان کی آواز کرخت تھی، موٹی تھی، اور جب بولتے تھے تو تیز بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر کا دروازہ اپنا بند کر کے گھر میں ہی روتے رہے. کئی دن گزر گئے، نبی کی بارگاہ میں آئے ہی نہیں. وہ بےہودے نبی کی شان میں نہ جانے کیا کیا گستاخیاں کر جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں کہ اس میں کسی کی بھی اگر کسی نے پیروی کر لی تو وہ راہ راست ہے، وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے.
وہ فلاح وہ کامیابی پائے گا کسی ایک صحابہ کی پیروی کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بھیجا، فلاں صحابی نہیں آ رہے، کہیں وہ سے ذرا پتہ لگاؤ کہ بات کیا ہے. وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ بولے میں فلاں ہوں. دروازہ کھلا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے تم کئی روز سے، اے میرے بھائی آپ کئی روز سے جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں. کہا لگتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے میرے ہی لیے کہ میں ہی اونچی آواز میں بولا کرتا ہوں. اب میں ڈر رہا ہوں میں کیسے جاؤں نبی کی بارگاہ میں، پھر میرے سے اونچی آواز نکلے گی. میری آواز ہی قدرتی طور پہ ایسی ہے. بہرحال بارگاہ رسالت میں بلائے گئے، آئے. اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو انہوں نے بتا دیا ایسی سی بات ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میری آواز لگتا ہے کہ یہ آیت میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے، میں ہی تو اونچی آواز میں بولتا ہوں. اللہ کے رسول نے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ رکھو. تو جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام اس پر فوری طور پہ عمل کرتے تھے. میرے اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہید، قصیدہ، شان اقدس بیان کیا ہے. اگر پورے سلام کو پڑھ لیا جائے بلا شرط مکمل. آج وہی میں کام کرنے جا رہا ہوں. 2 شعر پہلے سماعت فرمانے، ایک مرتبہ پہلے بآواز بلند درود شریف پڑھیں. بڑی محنت کی ہے ہم نے، سنائی دیتے ہیں آپ لوگوں کو. مطلب پیش خدمت ہے، اعلیٰ حضرت کی کلام سے شروع کرنا. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ مری ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے جن کے تلے کا جس کے تلوں کا بون ہے آب حیات، جس کے تلوں کا بون آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بسم اللہ شریف یہ نام ہے، یہ اشعار. اب سلام پڑھ لیا جائے، وقت کی قلت ہے نا.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سر سے لے کر پیر تک ہر عضو تعریف و توصیف امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ میں سر سے شروعات کر رہا ہوں، پیر پہ ختم کروں گا۔ یہی ہماری نعت ہے، یہی میرا سلام ہے، یہی ہماری میلاد کی تقریر ہے، اور اس کے بعد فاتحہ خواندہ۔ جس کے آگے سارے سر ورا خم رہی، جس کے آگے سارے سر ورا خم رہی، اس سارے تاجری فؤاد بلاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا کسی واقعے کی ترجمانی کرتا ہوا ہے۔ میرے آقا شب معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے آقا مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، تمام انبیاء اور رسول 1,24,000 پیغمبر سارے کے سارے موجود ہیں۔ میرے آقا کا سر سجدے میں ہے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام کا سر سجدے میں ہے۔ میرے آقا امام ہیں، اور سارے انبیاء جو ہے وہ مقتدی ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے آگے سرے سربراہ خم ہیں، اس سرے تاجے رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اب سر ہے تو پالوی واللیل اذا سجا، قرآن نے تعریف کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم کی تعریف کی، اور قسم رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ظلم اطہر کا قسم بھی کھا رہا ہے، تو ظلم اہتمام بھی ہونی چاہیے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر تک، لیلۃ القدر میں مطلع فجر تک، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب زلف کے نیچے آئیں گے تو کیا ہے صاحب؟ تو جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نیچے اتریے صاحب، پیشانی سے نیچے پھر کیا ہے؟ تو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے
شمع بزم ہدایت چاند سے منہ پہ تابا در خوشاد درود چاند سے منہ پہ تابا در خوشاد درود نم کے آدھی صباحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود اور اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ہوں کا ذکر ہوا نام کا ذکر ہوا اب آنکھ کا بھی ذکر ہونا چاہیے تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع اب پورے جسم میں اطہر کو اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے ڈالا ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا اگر ان اشعار پہ تقریر کی جائے تقریر کرنے پہ آ جاؤں تو 2-3 گھنٹہ چاہیے بس یوں ہی سرسری طور پہ میں میلاد پڑھ رہا ہوں اپنے آپ میں میلاد پڑھ رہا ہوں اسے ہی میلاد کہتے ہیں قد بے سایہ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت آپ کا سایہ نہیں تھا بار میں اپنا تقریر میں سنیے قد بے سایہ کے سایہ مرحمت ذل ممدوح رافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام وما ينطق عن الهوى اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے نبی تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں وہ جو بولتے ہیں وہ میں بولتا ہوں جو میں بولتا ہوں وہ بولتے ہیں وہ جو بولتے ہیں میں بولتا ہوں وما ينطق عن الهوى وہ زبان جس کو صبر کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو صبر کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کے گوچھے سے لاچھے جھڑے نور کے دندان مبارک کا ذکر کر رہے ہیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اب دندان مبارک کا ذکر فرما رہے ہیں تو کیسے قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ جن کے گوچھے سے لاچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نصحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں
پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع جس کی تصدیق سے روتے ہوئے ہنس پڑے جن کی تصدیق سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سر سے لے کر کے ہونٹ تک دندان مبارک زبان مبارک ناک مبارک بھویں مبارک ششمہان مبارک اب آئیے جب داڑھی کی میرے اعلیٰ حضرت جب داڑھی کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو کس انداز میں پڑھتے ہیں ریش خوشی ریش خوشی معتدل مرے ہمیں ریش دل حال ماہ قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام اور جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمکنے والی رنگت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع اب نیچے اتریے صاحب جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع وزن ہدایت چک گیا تھا وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سا وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سا لگ گئے ابر رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام وہ دہن جس کو سب وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام اور جس کے پانی سے شاداب جانو جنا جس کے پانی سے شاداب جانو جنا اس دہن کی تراوت لاکھوں سلام دہن پہ ہم نے 3 شیر دہن یعنی منہ اور دہن میں زبان ہے اور یہاں زبان پہ زبان سے تمثیل پانی کا اعلیٰ حضرت نے دیا ہے
مثال پانی سے دیا اور ایسا پانی جو شاداب کرتے ہیں. آپ یاد کریے میں نے کہا نا کہ ایک شہر پر اگر تقریر کریں تو 3 گھنٹہ، جگہ جگہ تھوڑی سی بات میں کر دے رہا ہوں. حسنین کریمین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ گود میں میرے آقا نے لیا. کئی روز کے بھوکے تھے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. میرے آقا نے اپنی زبان مبارک کو امام حسین کے منہ میں ڈال دیا. میرے آقا نے کہا حسین میری زبان کو چوسو، اور امام حسین نے جب زبان کو چوسا ہے تو اتنا پانی نکلا ہے اور ایسا پانی نکلا ہے کہ شاداب کر کے عشق میں مبارک بھر گیا. صاحب تراوت ہی نہیں، پیاس ہی نہیں، بھوک بھی مٹ گئی. اس زبان آگے بڑھیں. کندھا مبارک دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف. دوش یعنی کاکا. دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پھر لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت، پھر لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت. میرے آقا ہیں شان مبارک پر امام حسن امام حسین نے سواری فرمائی ہے، وہ آپ کا شانہ ہے. اور جب تک امام حسین اترے نہیں میرے آقا نے سر کو سجدے سے اٹھایا نہیں. اور یہی شانہ ہے، فتح مکہ ہے. اس دن کو یاد کریے، فتح مکہ ہے. سارے دن توڑے جا رہے ہیں، جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے میرے آقا کا ہاتھ جا رہا ہے. ایک چھڑی مبارک عصائے مبارک لیے ہیں، سارے بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں. وہ بت جو کعبے کی چھت پہ نصب تھا وہاں ہاتھ نہ پہنچا میرے آقا کا. حضرت علی کو فرماتے ہیں میرے آقا علی تم میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ اور اس بت کو توڑ دو. حضرت علی نے کہا میرے آقا یہ بے ادبی ہوگی، آپ کے شانے پہ علی کا قدم ہو، یہ علی کو گوارا نہیں. میرے آقا نے فرمایا اے علی بھارے نبوت تم برداشت نہیں کر سکتے، تم میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ، میرے شانے پہ تم چڑھ جاؤ. تم بارے نبوت برداشت نہیں کر سکتے. حضرت علی بڑے خوش ہوئے، آج موقع ملا ہے کہ میں نبی کے کاندھے پہ سوار ہونے جا رہا ہوں. سوار ہو گئے کاندھے پر اور ایسے سوار ہوئے کہ آپ نے ہاتھ بڑھانا شروع کیا. ہاتھ بڑھتا چلا گیا، آپ نے توڑ ڈالا بت کو اور کہا علی اتر جاؤ. علی دھیرے سے نہیں اترے، چھلانگ لگا دی. میرے آقا نے پوچھا علی کہاں تک تم پہنچے، کتنی اونچائی پہ پہنچے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بلندی کو دیکھ رہا تھا، قسم خدا کی اگر میں چاہتا تو عرش کے تارے بھی توڑ سکتا تھا، اتنا بلندی پہ میں تھا. بے شک بے شک. بانی ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قدم کہاں پڑا صاحب؟ شان اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے توڑ دیا بتوں کو. اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کیا. اب نیچے آئیے، کلائیاں مبارک. کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت بلاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم،
کائنات کی ہتھیلیوں کی ریکھاؤں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم اس کا پہ بحر ہمت پہ لاکھوں سلام اور نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام اور جن کے تلیوں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلیوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك رحمة للعالمين کریمہ کم سالہ بندہ نوازہ اپنے حبیب محبوب کا صدقہ اس محفل پاک میں جو کچھ ذکر و اذکار ہوا جو سہو ہوا جو ڈبو ہوا مولا اسے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور اس محفل کو قبول فرما اس محفل پاک کے صدقہ بالفعل میں ہم سب کے تمام مرحومین کی روح کو اِسارے ثواب نظر ہے قبول فرما جو کچھ درود پڑھے گئے نعتخوانی ہوئی سلام پڑھے گئے جو اذکار کیا گیا اذکار کیا گیا مولا سب کا ثواب ہم سب کے مرحومین کو اِسارے ثواب نظر ہے قبول فرما اس کی مغفرت فرما عذاب قبر سے محفوظ رکھ قبروں میں رحمت و انوار کی بخشش عطا فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ونصرت ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذريته وآل بيته وأولياء اجمعين برحمته